میرے ہر کام پر، ہر قدم پر ہمیشہ سوال اٹھایا گیا ہے. میں دیوبند گیا تو مجھے دیوبندی قرار دے دیا میرے لوگوں نے، فتوے لگا دیے. جبکہ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات کا مجھے اس وقت اندازہ ہوا تھا. اور میں اصل میں دیوبند نہیں گیا تھا، اصل میں گیا تھا 13 بچے آتنکواد کے الزام میں پکڑے گئے تھے، ان میں سے ایک بچہ دیوبند کا تھا. میں باقیوں کے گھر گیا تھا، ان میں سے ایک بچہ جو دیوبند کا تھا اس کے گھر بھی گیا. ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے اپنے یہاں لے گئے. میرے اوپر الزام کہ میں نے ان کے ساتھ خلط ملط کیا، میں نے چائے پی اور میں نے ان کے ساتھ مسئلہ کی کوئی گفتگو نہیں کی. میں نے اسی معاملے پہ، اگر میری اس بات کو ان لوگوں نے سمجھ لیا ہوتا، نہ دیوبند نے سمجھا میری بات کو، نہ بریلی نے سمجھا، اگر میری بات کو سمجھ لیا گیا ہوتا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہوتی تو آج جو حالات ہیں یہ حالات نہ بنے ہوتے. آج مسلمان جس قسمت پرسی میں ہے یہ حالات نہ بنتے. اجمیر شریف سے تنازع، اجمیر شریف والوں سے میں بات کرنے چلا گیا تو مجھے، پہلے میں دیوبندی تھا، اس کے بعد مجھے رافضی بتا دیا گیا کہ رافضیوں سے ہاتھ ملا لیا، اب یہ رافضی ہو گئے. اب میرا ایک جملہ وائرل کیا جا رہا ہے جو میں نے ٹی وی کو بیان دیا تھا پورا. تو یہ میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے خاص لوگ ہیں جو میرے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر مجھ سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اللہ سب کا ہے، اللہ پہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے، اور اللہ سب کی نیتیں دیکھتا ہے. اللہ نے ان کی نیت دیکھی جو رام مندر کے لیے نکلے. انہوں نے پرواہ نہ لاٹھی کی نہ گولی کی نہ تکلیف و پریشانی کی. انہیں جب بلایا گیا رام کے نام پر، سیاستدانوں نے بلایا یہ الگ بات ہے، لیکن وہ عام رام بھکت وہ رام کے نام پر گیا، اپنی آستھا کے نام پر گیا. مسلمان کو جب بلایا گیا، مسلمان بابری مسجد کا جو حمایتی اپنے آپ کو کہتا ہے، مسلمان کبھی بابری مسجد کی حمایت میں نہیں نکلا. اللہ سب کی نیتیں دیکھتا ہے. ہم اپنی ایمانداری میں، ہم صاحب الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، ہم اپنی ایمانداری میں کہیں نہ کہیں لاپرواہ ہو گئے، کہیں نہ کہیں بے ایمان ہو گئے. اس کی ہمیں اوپر یہ لعنتیں ہیں، اس کی ہمیں یہ سزا بھگتنا پڑ رہی ہے، اس کی ہمیں یہ ذلتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں. اور وہ اپنی بے ایمانی، جنہیں ہم بے ایمان جانتے ہیں، اپنی بے ایمانی میں پوری طرح ایماندار رہے. اس ایمانداری کا انہیں یہ انعام ملا کہ ہماری بابری مسجد ملکیت ہماری مانی گئی، حق ہمارا مانا گیا. یہ مان لیا گیا، کورٹ نے بھی مانا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، لیکن ان کی آستھا کا احترام کرتے ہوئے ان کے حوالے کر دی گئی. تو میں اس عام رام بھکت کو سلام کرتا ہوں جس نے لاٹھی گولی کی پرواہ کیے بغیر اپنی آستھا پہ کام کیا. ہم اپنے عقیدے اور اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکے، اور ہم اپنے جو جذبات کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے. میں نے یہ بات کہی تھی، اس میں یہ کہا جا رہا کہ میں انہیں مبارکباد دے رہا ہوں. تو یہ آپس میں انتشار پھیلانے کی کوششیں ہیں. آج بابری مسجد لے لی گئی، کل گیان ویاپی لے لی جائے گی، اور یہ ساری سیاست ہو رہی ہے. عام ہندو اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے، یہ سارا سیاسی کھیل ہے. بابری مسجد لے لی گئی، بابری مسجد پہ وہ 24 جیت لیں گے. گیان واپی پہ وہ 27 جیتنا چاہتے ہیں جو یو پی کا چناؤ ہونے والا ہے. پھر 29 جو پارلیمنٹ کا چناؤ آئے گا وہ متھرا عیدگاہ پر جیت لیں گے. اور اسی طرح تقریباً 3000 سے زیادہ ان کے پاس لسٹ ہے. 1 بائی 1 وہ تمام مساجد پر، اور کتنی مساجد ایسی ہیں جن پر خاموشی سے بلڈوزر چلا دیا گیا، کتنے مزار ایسے ہیں جو مسمار کر دیے گئے. لیکن ہماری قیادت اور ہمارے لوگ جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر میں خراب ہوں تو کم سے کم تم تو آؤ، تم تو بولو ان باتوں کے لیے. لیکن اگر تم نہیں بول سکتے ہو تو تم خاموش رہنا سیکھو، خاموشی کی عادت ڈالو، کیونکہ تمہارے اندر نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ تمہارے اندر ایمان بچا ہے. بے ایمانی کی زندگی جینے پر مجبور ہو. تم جنگل من کرنے والے لوگ ہو، کفر پڑھنے والے لوگ ہو، تم
योगा करने वाले लोग हो, तुम सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, तुम पर कुफ्र आयद नहीं होता है। सारे कुफ्र का ठेका मैंने लिया हुआ है। तुम लोग देखो, अपने गिरबान में झांको कि तुमने कितने कुफ्र किए हैं। और अभी तमाम मदरसों में ये पाबंदी आने वाली है कि आपको अपने मदारिस में रामायण पढ़ानी पड़ेगी। अगर तुम लोग नहीं निकले, साहिब ईमान होने का सबूत नहीं दिया, तो कल बहुत खराब हालात होने वाले हैं। इसलिए आपको निकलना पड़ेगा। इस वक्त भी ना निकले तो तुम मर जाओ, इससे बेहतर है। कहीं मुझसे सबक़त लिसानी हो गई, जाने अनजाने कोई गलत जुमला या शरई गिरफ्त वाली बात हो गई, जाने अनजाने मुझसे कहीं कोई गुनाह हुआ है, मैं अपनी तमाम गलतियों, तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ और सिर्फ दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए।